ان 2 آیتوں کے بعد مزید 3 آیتیں بھی موجود ہیں. ذرا اس پورے مکمل کو پڑھیے نا کہ اللہ فرما رہے ہیں مایوس نہ ہو، رحمت میری بہت ہے، میں گناہوں کو معاف کر دوں گا، میری خوبی ہے معاف کرنا، مہربانی کرنا، لیکن تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا، تمہیں بھی اپنے اندر کچھ بدلاؤ لانا پڑے گا، تمہیں بھی اپنے اندر کوئی تبدیلی لانی پڑے گی، تمہیں بھی اپنے آپ پہ نظر ڈالنی پڑے گی، تمہیں بھی اپنے اعمال پہ بغور جائزہ لیتے ہوئے نظر ثانی کرنی ہوگی. یہ اللہ نے آیتوں میں بیان فرمایا ہے. اس لیے جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے اللہ لاج رکھے، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے، ہمارے بہتے ہوئے آنسوؤں کی اللہ عزت فرمائیں گے، اور اللہ ہمارے یہ زبان سے بولے گئے کلمات کی قدر اور منزلت کو اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہوئے ہمارے اوپر اپنا کرم فرمائیں گے. تو اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے، اس بات پہ بھی غور کرنی چاہیے کہ اللہ نے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے کیا فرمایا ہے. آئیے پہلے دوسرا پارہ ہے جس آیت میں روزے کے مسائل کے ساتھ اعتکاف کے احکام بیان کرنے کے ساتھ اللہ نے درمیان میں ایک آیت دعا کے متعلق نازل کی ہے. اور اس دعا میں اللہ نے جہاں یہ امید دلائی ہے اپنے بندوں کو کہ گھبرانا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، میں تمہاری دعا، تمہاری پکار، تمہاری درخواست، تمہاری عرضداشت، تم جو بھی میرے سامنے رکھتے ہو میں اس کو قبول کرنے والا ہوں. اور کوئی اس کے لیے ٹائم پیریڈ بھی نہیں ہے، جب جی چاہے دن کو، رات کو، اگلے پیر پچھلے پیر، دکان پہ، گاڑی میں، گھر میں، راستے میں آتے جاتے ہوئے، جب جی چاہے تو مجھ سے بات کر سکتے ہو، اپنی درخواست پیش کر سکتے ہو. میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری سنتا ہوں، میں تمہاری دعا، تمہاری درخواست کو قبول کرنے والا ہوں. وہیں پر مالک نے اس دعا کی قبولیت کے ساتھ ساتھ 2 باتیں اور بھی ذکر کی جو ہمارے متعلق ہے. اور ان 2 باتوں میں، ان 2 کلموں میں اللہ کیا فرماتے ہیں، آئیے اس پہ ہم غور کرتے ہیں آج کے مجلس میں. مالک کائنات فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے میرے پیارے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں ہمارا اللہ کہاں ہے، مالک سے بات کرنا چاہتے ہیں، مالک کو درخواست دینا چاہتے ہیں، مالک سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، میرے بندوں کو بتا دو نا انی قریب. گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں، کسی واسطے وسیلے دینے کی ضرورت نہیں، کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، سفر کر کے کسی مزار دربار قبر پہ جانے کی ضرورت نہیں. انی قریب. اگرچہ میں اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنے وجود کے لحاظ سے 7 آسمانوں کے اوپر الرحمن علی العرش استوى ثم استوى على العرش أأمنتم من في السماء وهو القاهر فوق عباده. اگرچہ میں اپنی ذات کے لحاظ سے 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہوں، میرا وجود وہاں پر ہے، میری ذات وہاں پر ہے، پر میری صفات، میرا دیکھنا، میرا سننا، میرا نگرانی کرنا، میرا تمہارے کام آنا، تمہارے مسئلے حل کرنا، تمہاری مدد کرنا، تمہاری مصیبتوں کو دور کرنا، تمہاری خواہشوں کو پورا کرنا، تمہیں رزق روزی دینا، تمہاری ضرورتوں کو پورا دینا کرنا، میں ان خوبیوں کے لحاظ سے، ان اوصاف کے لحاظ سے میرے بندوں میں تمہارے قریب ہوں. لہذا اجیب دعوت الداعی اذا دعان.
جب بھی کوئی بلانے والا، جب بھی پکارنے والا، جب بھی ہاتھ اٹھانے والا دعا کرتا ہے، جب بھی بلاتا پکارتا ہے، اجیبو اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، میں درخواست سنتا ہوں۔ پر میرے بندو، اگر درخواست کا جواب چاہیے، اگر درخواست کی قبولیت چاہیے تو پھر تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پہلی بات یہ ہے تمہیں بھی میری باتیں ماننی پڑے گی۔ زندگی گزارنے کے لیے میں نے قرآن نازل کیا، قرآن کی وضاحت کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کا انتخاب کیا ہے، اس قرآن کو واضح کرنے کے لیے نبی کریم سے عمل کروایا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ گئی ہے، رہنمائی آ گئی ہے، راستہ واضح کر دیا، عمل کا طریقہ بتا دیا، کرنے کے کام بتا دیے، بات کا انداز بتا دیا، واجبات واضح کر دیے، حرام بھی واضح کر دیا، حلال بھی بتا دیا، حرام بھی بتا دیا، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہے، تمہارے حقوق کیا ہے۔ رب راضی کن باتوں سے ہوتا ہے، اللہ ناراض کن باتوں سے ہوتا ہے۔ وہ اللہ اپنے بندے کو قریب کن اعمال پہ کرتا ہے، کن اعمال پہ اپنے بندوں کو اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ یَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، میں نے سب واضح کر دیا، سب بیان کر دیا۔ فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ، جس نے میرے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے میری رہنمائی، میری ہدایت، میری شریعت، میرا دین، میرا راستہ، میرا طریقہ، میرا بتایا ہوا عمل اس نے اپنا لیا، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیا، اس راستے پہ چلنے لگا جو میں نے اس کے لیے متعین کیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میرے پاس آنا ہے، زندگی نے ختم ہونا ہے، قبر میں تم نے جانا ہے، قبر نے پھر پھٹنا ہے، قیامت میں قائم ہونا ہے، میرا دربار لگنا ہے، میرا میزان ترازو لگنا ہے، تم نے میرے سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر ڈر نہیں ہوگا، پھر گھبراہٹ نہیں ہوگی، پھر غم نہیں ہوگا، پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے تم اپنی اس دنیا کی زندگی کو میرے تابع کرو گے، میرے بندے بندگی کرنے والے بند کر کے رہو گے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم میری مانو، میرے کہنے پہ چلو۔ نمبر 2، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر یقین رکھو۔ بڑی اہم باتیں دونوں۔ پہلی بات کیا ہے؟ میری مانو، میری باتوں کو قبول کرو، اور دوسرا کیا ہے؟ میری ذات پر یقین رکھو۔ اور یقین اللہ پر رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو مالک الملک ہے، اللہ جو تو نے اپنے بارے میں قرآن میں بیان کیا، اپنی خوبیاں ذکر کی، اپنی صفات ذکر کی، اپنے افعال ذکر کیے، اپنی تخلیقات کو بیان کیا، اپنی قدرتوں کو ذکر کیا، اپنے حقوق بیان کیے، اپنے اختیارات تو نے اے اللہ بیان کیے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرا بندہ تو میرے اوپر یقین رکھنا۔ جب میں نے قرآن میں کہہ دیا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے میرے پیارے اعلان کر دینا اللہ تو ہی اس کائنات کا مالک ہے، جس سے چاہے تو دے اور جس سے چاہے دے کر کے واپس لے لے۔ عزت دینے والا بھی تو ہے اور ذلتوں کی گہرائی میں پہنچانے والا بھی تو ہے۔ میرا بندہ میری بات پہ یقین رکھ۔ میں نے قرآن میں کہا الا لہ الخلق والامر، لوگوں یہ مخلوق اللہ کی ہے، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، سورج چاند ستارے اللہ کے، جن فرشتے انسان اللہ کے، مخلوق بھی اللہ کی ہے، آرڈر بھی، حکم بھی، پیغام بھی اسی اللہ کا ہے۔ میرا بندہ تو یقین رکھنا، جب میں نے قرآن میں کہہ دیا
یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سارے فقیر، سارے محتاج، سارے مانگنے والے، سارے بھکاری، تمہارے پلے کچھ نہیں ہے. تمہیں دماغ میں نے دی، آنکھیں میں نے دی، یہ بولنے والی زبان، یہ حلق کا نظام، یہ تمہارا پورا وجود میرا بنایا ہوا ہے. تم میرے بغیر کچھ بھی نہیں ہو. یہ آکسیجن جس میں تم سانس لیتے ہو، اس کو بنانے والا بھی میں ہوں. رات کو پرسکون کر دینے والا بھی میں ہوں، دن کو روشن کر دینے والا بھی میں ہوں. تیرے اندر خون کو چلانے والا بھی میں ہوں، تیرے کھانے کے لیے اناج پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، تیرے پھل جو تو مختلف استعمال کرتا ہے وہ بنانے والا بھی میں ہوں. میرا بندہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر یقین کر، میرے اوپر ایمان لے آ کے واقعی یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کی باتوں کو مان اور اللہ پر یقین رکھ. جب اللہ نے کہہ دیا کہ پریشانیوں کو حل بھی میں کرنے والا، مصیبتوں کو ٹالنے والا بھی میں ہوں، اولاد دینے والا بھی میں ہوں. سورۃ شورى میں اللہ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ میں جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں بیٹے بھی دوں، بیٹیاں بھی دوں، اور جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں. میں مالک ہوں. تو مجھے یقین کرنا چاہیے کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کوئی اور، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی سجادہ نشین، کوئی گدی نشین، کوئی دربار والا، کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے. میرا اللہ دینے والا ہے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اپنا ایمان بنا، اپنا عقیدہ بنا، اپنا یقین اپنے اللہ پہ بنا، اگر چاہتا تیری دعا قبول ہو جائے. میرے اللہ نے کیا انداز اختیار کیا. ایمانداری کی بات ہے، بندہ غور کر کے پڑھے قرآن مجید کو تو عرش کر اٹھتا ہے کہ اللہ نے کس انداز میں ہماری ہدایت کے لیے مسئلوں کو واضح کیا ہے. اللہ سورۃ زمر کے اندر 24ویں پارے کے آغاز میں فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ. لوگوں یہ بتاؤ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یعنی کیا اللہ اپنے بندے کی حاجتیں، خواہشیں، ضرورتیں، مسئلے پورے کرنے کے لیے کافی نہیں؟ کون سی چیز ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں؟ کون سا مسئلہ ہے جو اللہ حل نہیں کر سکتے؟ کون سی نعمت ہے جو اللہ عطا نہیں کر سکتے؟ کون سا کام ہے جو اللہ کے اختیار سے باہر ہے؟ کون سی چیز ہے جو اللہ کے خزانوں میں شارٹ ہو جاتی ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ. یہ اللہ کا انداز دیکھیں کہ میرا بندہ کچھ بتا تو صحیح کہ یہ کام میرا اللہ نہیں کر سکتا، مجھے فلاں دربار پہ جانا پڑے گا، فلاں پیر کے قدم چومنے پڑیں گے، فلاں مزار پہ حاضری دینی پڑے گی، فلاں کے سامنے نذرانہ پیش کرنا پڑے گا، فلاں جگہ پہ مجھے ماتم کرنا پڑے گا، فلاں جگہ پہ مجھے یہ کام کرنا پڑے گا، فلاں جگہ پہ وہ کرنا، پھر میرا مسئلہ حل ہوگا. وگرنہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا. کوئی ایک کام بتا جو اللہ کے اختیار سے باہر ہو. سورۃ حجر آپ اٹھائیں، 14واں پارہ ہے، اس کے ایک آیت پڑھیں. اللہ فرماتے ہیں اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ. میرے بندو ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ہاں ہم دنیا میں اتارتے اپنی مرضی سے ہیں، ایک مقدار مقرر، ہم جانتے کتنا دینا ہے، کیونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. یہ دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے، یہ مال بنانے کی جگہ نہیں ہے، یہ یہاں مستقل ڈیرے لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں محل ماڑیاں کھڑنے کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دولت جمع کر کے لوگوں پہ دھونس بٹھانے کی جگہ نہیں ہے. یہ آزمائش، یہ امتحان کی جگہ ہے. کیا کر رہے ہو؟ ایک ایک منٹ کا حساب ہونے والا ہے، ایک ایک منٹ کا حساب ہونے والا ہے. کس بھول میں ہو، کس غلط فہمی کا شکار ہو. دنیا کی دولت، دنیا کی خواہش نے اندھا کر دیا ہے، دل کے نور کو ختم کر دیا ہے. الہاکم التکاثر
حتی زرتم المقابر، تمہیں اس چیز نے کہ میرے پاس دولت مال زیادہ ہونا چاہیے، اللہ فرماتا تمہیں اس چیز نے بے خبر کر دیا، غافل کر دیا، تمہارے ذہن سے اصل مقصد ہدف تمہارے ذہن سے نکل گیا، تمہیں پتہ اس وقت چلا جب ٹھوکر لگی، آنکھیں